میں بندہ ناداں ہوں مگر شکر ہے تیرا، رکھتا ہوں نہاں خانائے لاہوت سے پیوند، ایک ولولائے تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاکے بخارا و سمرکند، تاثیر ہے یہ میرے نفس کی کہ خزاں میں مرغان سحر خاں میری صحبت میں ہے خرسند، لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شکر و شکایت نظم ہے، اور نظم ضرب کلیم میں سے ہے، اور 13 نمبر کی نظم ہے۔ اقبال فرماتے ہیں میں بندہ ناداں ہوں مگر شکر ہے تیرا، اے اللہ تعالیٰ میں ایک نادان انسان ہوں، میں کم سمجھ انسان ہوں، میرا شعور بہت ترقی یافتہ نہیں ہے، میں بہت قابل اور اپنے آپ کو ذہین نہیں سمجھتا، میں ایک سادہ سا انسان ہوں، درویش سا انسان ہوں، مگر شکر ہے تیرا۔ لیکن اقبال فرماتے ہیں مالک آپ کا شکر ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کی عطا ہے۔ کیا؟ رکھتا ہوں نہاں خانائے لاہوت سے پیوند۔ اقبال فرما رہے ہیں کہ میرا تعلق ہو گیا ہے نہاں خانہ، کا مطلب ہے چھپی ہوئی جگہ، نہاں کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا ہونا، اور نہاں خانہ کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جو پوشیدہ ہو، اور لاہوت کا مطلب ہے عالم افلاک، لاہوت کا مطلب ہے وہ والا جہان جہاں فرشتے آباد ہیں، اور جہاں حریم کبریا ہے، جہاں رب ذوالجلال کی جو جلوے فرشتوں کو میسر ہیں، اور ہم جہاں پہ مرنے کے بعد جائیں گے، عالم لاہوت، عالم بالا، تو چھپا ہوا عالم بالا، چھپا ہوا عالم بالا۔ نہاں خانہ لاہوت کا مطلب کیا ہوا؟ چھپا ہوا عالم بالا۔ نہاں خانہ کا کیا مطلب؟ چھپا ہوا گھر، چھپی ہوئی جگہ۔ اور لاہوت کا مطلب کیا ہوا؟ آخرت کا گھر، عالم بالا، لاہوت کا عالم۔ تو نہاں خانہ لاہوت کہ میرا تعلق آخرت کی زندگی سے ہو گیا ہے، عالم افلاک سے ہو گیا ہے، میرا تعلق عالم لاہوت سے جڑ گیا ہے، میرا تعلق عالم نوری سے جڑ گیا ہے، اور میں وہاں سے وابستہ ہو گیا ہوں۔ کیا مطلب؟ جب آپ ایمان لے آتے ہیں تو آپ کا تعلق رب ذوالجلال کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان لے آئے، اور ان کے ساتھ تمام ایمان والے ایمان لے آئے۔ کیا ایمان لے آئے؟ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اور پھر کیا ہوا؟ وقالو، اور ان سب نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فرما دی تو ان سب نے کہا۔ کیا کہا؟ یہ میں بتا رہا ہوں عالم لاہوت سے تعلق ہو جانے کا مطلب کیا ہے۔ جو اقبال کہہ رہے ہیں رکھتا ہوں نہاں خانہ لاہوت سے پیوند، تو اقبال ترجمان القرآن ہیں، قرآن مجید ہی سے بات کرتے ہیں۔ تو جب ایمان لے آتا ہے انسان تو کیا ہوتا ہے؟ وقالو، اور ان سب نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے مان لیا، غفرانک ربنا، ہمارے رب ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما دیجئے۔ ہم نے سنا اور مانا اور عمل میں لے آئے اور لگ پڑے اور آپ کی طرف دوڑ لگا دی، اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنے دل و جان سے قبول کر لیا۔ اب پھر مومنین کیا کہہ رہے ہیں؟ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے فرمانبرداری اختیار کی، ہم نے تابعداری اختیار کی، ہم نے اطاعت اختیار کی۔ غفرانہ کا، اب ہمیں معاف فرما دیجئے رب کریم، ہمارے سے کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تو معاف فرما دیجئے۔ غفرانک ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہم نے آپ ہی کی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ پھر اگلا شعر ہے، ایک ولولائے تازہ دیا میں نے دلوں کو۔ اقبال کہتے ہیں پھر میرے کریم رب جب آپ کا شکر ہوا، جب آپ کی عطا ہوئی، جب آپ کا کرم ہوا میرے اوپر، تو میں جو نادان سا انسان تھا، عام سا انسان تھا، اقبال کہتے ہیں ایک ولولائے تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاکے بخارا و سمرکند۔ اقبال فرماتے ہیں پھر میرے اوپر آپ کا جب کرم ہو گیا، عطا ہو گئی، تو پھر مجھ میں آپ نے میرے کلام میں وہ طاقت عطا فرما دی کہ میری شاعری نے، میرے کلام نے، میری دعوت نے، میرے نغموں نے، اقبال فرماتے ہیں یہ میرے نغمے جو ہیں، یہ میری دعوت جو ہے، یہ میرے شعر جو ہیں، یہ ایک پیغام ہے،
ایک پیغام ہے۔ میری نوائے پریشاں کو، اقبال کا شعر ہے کہ میرا پیغام کیا ہے، میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ۔ اقبال فرما رہے ہیں یہ مت سمجھنا میری شاعری صرف شاعری ہے، یہ تو پیغام ہے، میں محرم راز درون میں خانہ ہوں۔ محرم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، راز کا مطلب ہے سیکرٹ، راز آپ جانتے ہیں۔ درون میں خانہ، میں خانے کے اندر کے راز، یعنی اسلام کو میں خانہ کہا ہے، اور مدینہ کو میں خانہ کہا ہے، اور مکہ کو میں خانہ کہا ہے، اور خانہ کعبہ کو۔ اقبال یہ ٹرمینالوجی جو استعمال کرتے ہیں، مثلا میں تو حجازی ہے میری، تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں میری میں حجازی ہے، یعنی حجاز والی ہے، یعنی اسلام ہی میری شراب اسلام ہی ہے، یہ شراب طہورہ ہے، یہ وہ شراب ہے جو جنت میں پلائی جائے گی۔ جا کے کوئی ناراض نہ ہو جائے، کوئی کہے یہ کیا کہہ دیا، تو اقبال نے کیا کہہ دیا، ہم نے تو کہا ہی نہیں، یہ تو جو کچھ بھی کہا اقبال نے کہا۔ اور کوئی اقبال سے ناراض ہو تو ہم کہیں گے نہیں، وہ اللہ تعالیٰ بھی تو فرماتے ہیں نا، قرآن مجید میں کتنے تذکرے آتے ہیں، وہ جس شراب طہورہ کے تذکرے آتے ہیں نا، یہ وہ والی شراب کا تذکرہ ہے۔ اس لیے جلدی سے ہمیں کنجسٹڈ مائنڈ ہو کے، تنگ نظر ہو کے ناراضی اختیار نہیں کرنی چاہیے، چیزوں کو گہرائی میں جا کے دیکھنا چاہیے۔ تو ایک ولولائے تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند۔ تو اقبال فرما رہے ہیں جب مجھ پہ عطا ہو گئی، میرا تعلق لاہوت کے عالم سے جڑ گیا، آخرت کے ساتھ تعلق جڑ گیا، ایمان کی دولت عطا ہو گئی، قرآن مجید سے وابستگی ہو گئی، میں قرآن مجید کے سیکرٹس کو جاننے لگ گیا، تو اقبال کہتے ہیں تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا۔ سیل سیلاب کو کہتے ہیں، ضبط کا مطلب ہے کنٹرول کرنا۔ اقبال کہہ رہے ہیں تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر۔ اقبال کہہ رہے ہیں جب میں قرآن مجید پڑھتا رہا، اس معانی کا ایک سیلاب اور عظمتوں کا ایک سیلاب اور انڈرسٹینڈنگ کا، معرفت کا ایک سیلاب تھا میرے وجود کے اندر، جیسے جیسے معرفت اور عرفان اس کا سیلاب بڑھتا رہا، کہتے ہیں پھر ضبط کرنا مشکل ہو گیا، کوشش کی میں نے، روکا، لیکن پھر وہ میرا سینہ پھاڑ کے باہر آنا چاہتا تھا، تو میں نے اس لیے قرآن مجید کے اسرار، حقائق بیان کرنے شروع کر دیے۔ تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر۔ تاثیر ہے یہ میرے نفس کی کہ خزاں میں مرغان سحر خاں میری صحبت میں، یہ میرے نفس کی، میرے سانس کی، میری شاعری کی، میری بات کی، میرے کلام کی، میری گفتگو کی، میری محنت کی، یہ کہ جب مایوسی ہوتی ہے، خزاں ہوتی ہے، اداسی ہوتی ہے، ویرانی ہوتی ہے، بیماریاں ہوتی ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو میں موٹیویشن کی روح پھونک دیتا ہوں۔ اقبال فرماتے ہیں میں تحریک بھر دیتا ہوں اور میں آگے بڑھنے کا جذبہ اور شوق عطا کر دیتا ہوں۔ تو اقبال کہتے ہیں تاثیر ہے یہ میرے نفس کی، میری شاعری کی، میرے کلام کی، میری پھونک کی۔ اقبال کہتے ہیں یہ تاثیر ہے کیا کہ خزاں کے موسم میں بھی، اداسیوں میں بھی، ویرانیوں میں بھی، بیماریوں میں بھی، اور مشکل حالات میں بھی، اور زوال کے دور میں بھی مرغان سحر خاں، یہ آپ کو کہا ہے، یہ مجھے کہا ہے، یہ ہم سب کو کہا ہے، یہ امت مسلمہ کو کہا ہے۔ یہ بر صغیر کے مسلمان جب اقبال کے نغمے گنگنانے لگے اور ان کے اندر روح پھونکی گئی، جرأت اور ہمت کے ساتھ اپنی منزلوں کی طرف آگے بڑھنے لگے، تو اقبال کہہ رہے ہیں مرغان سحر خاں، مرغان پرندوں کو کہتے ہیں۔ مرغ اردو میں کا مرغ اور ہوتا ہے، وہ تو مرغا ہوتا ہے، لیکن فارسی کے اندر مرغ پرندے کو کہتے ہیں۔ یہاں فارسی والا مرغ ہے، مرغان اس کی جمع ہوتی ہے، یعنی پرندے۔ سحر خاں صبح کو گانے والے، سحر صبح اور خاں گانے والے، صبح کے وقت گانے والے پرندے، وہ پرندے جو بہار میں گایا کرتے تھے، جو بہار کے موسم میں گاتے تھے، وہ خزاں کے موسم میں بھی میرے ساتھ خوش رہنے لگے ہیں، یعنی مشکلوں میں بھی لوگ میری شاعری سے موٹیویشن لینے لگے ہیں۔ اقبال فرما رہے ہیں تکلیفوں میں، مشکلات میں، مسائل میں بھی اقبال موٹیویشن اور پیغام لے رہے ہیں میری شاعری سے، اور آگے بڑھنے کا جذبہ لے رہے ہیں، اور شوق لے رہے ہیں، اور ہمت پکڑ رہے ہیں، اور اداسی، ویرانی، ڈپریشن اور مایوسیوں سے نکل کے لیڈر بن رہے ہیں لوگ۔ اقبال کہہ رہے ہیں میری شاعری سے یہ عطا ہو گئی ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں یہ میرے مالک کا کرم ہو گیا ہے۔ جب نہا خانہ لاہوت سے تعلق ہوا، جب ایمان بنا، جب رب کریم سے تعلق ہوا، قرآن مجید سے تعلق ہوا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہوا، تو کیسی لیڈرشپ آ گئی کہ اقبال فرماتے ہیں تاثیر ہے یہ میرے نفس کی کہ خزاں میں مرغان
मेरी सोहबत में है खुरसंद, खजां के मौसम में भी सुबह को गाने वाले परिंदे बहार की तरह खुश हैं, खजां के मौसम में भी मेरे साथ फैला दें। आइए आखिरी शेर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन मुझे पैदा किया उस देश में तूने। अब इकबाल एक छोटी सी प्यार वाली शिकायत कर रहे हैं। शिकवे नहीं करने चाहिए, लीडर की ज़िंदगी में शिकवे नहीं होते, शिकायतें नहीं होती। उसकी ज़िंदगी में ये नहीं होता कि वो शिकायत का पलंदा बना रहे, कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, मेरी खातिर यूँ ना किया, मेरी खातिर यूँ ना किया। मेरे अजीज़ों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वालिद साहब ने जो कर दिया अब सर झुकाए रखें, खिदमत करते रहें, उनको सलाम करते रहें, उनको सल्यूट मारते रहें, अब उनकी तारीफ करते रहें, उनको एक्नॉलेज करते रहें। जो वो कर सकते थे कर दिया, जो नहीं किया, उनके और बच्चे भी थे, आपके बाकी बहन भाई भी उनकी जिम्मेदारी थे, आपकी वालिदा भी उनकी जिम्मेदारी थी, आपके वालिद साहब की और जिम्मेदारियां थी। बेचारे जो कर पाए। शिकायत का पलंदा मत बने, आपने ये ना किया, आपने वो ना किया। ये लीडरशिप नहीं है। हम इकबाल की शायरी से लीडरशिप सीख रहे हैं, कुरान हकीम के पैगाम से लीडरशिप सीख रहे हैं, और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से लीडरशिप सीख रहे हैं। लीडरशिप शिकायतों का नाम नहीं है, ये तो एक्नॉलेज करने का नाम है, ये तो किसी के एहसान को मानने का नाम है, ये तो किसी की भलाई और अच्छाई को याद रखने का नाम है, और जो लोग नहीं कर सके फॉरगो करने का नाम है। क्योंकि हम भी ना जाने क्या कुछ लोगों के लिए नहीं कर सके। हमने वालिदैन के लिए जो करना था वो कर पाए, नहीं कर सके। हमने माँ बाप के लिए जो करना था कर पाए, नहीं कर पाए। हमने अपने बच्चों के लिए जो करना था कर पाए, नहीं कर पाए। ज़ौजा ने शौहर के लिए, शौहर ने ज़ौजा के लिए जो करना था वो नहीं कर पाए। तो हम सब इंसान कमज़ोर हैं, बंदा नादान हैं, हम सब कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपने शिकवे शिकायतें ख़त्म कर दें, लोगों को माफ़ कर दें, सबको माफ़ करके सोया करें। इस हदीस मुबारका पे किसी दिन बात करेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो लंबा वाक़या है, अभी शेयर नहीं करता, उसका करक्स ये है कि अगर सबको माफ़ करके सोएं तो जन्नत की बशारत दी थी एक सहाबी को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल के ऊपर। इसलिए मेरी अच्छी बहनों, मेरे अच्छे भाइयों, रोज़ाना सबको माफ़ करके सोया करें। चूँकि कुरान मजीद और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इकबाल की शायरी के अंदर रचा बसा है हर जगह, इसलिए मैं आज अंदर ही कुरान मजीद का पैगाम भी दे रहा हूँ और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम भी दे रहा हूँ, ताकि हम मिला के पढ़ रहे हों इकबाल के कलाम को। कुरान मजीद जहाँ से इकबाल ने मौज़ूआत उठाए हैं, जहाँ से हिदायत ली है, और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी साथ साथ हम पढ़ रहे हैं, जिनके दामन रहमत में हम सब के लिए सारी जहान की कामयाबियां पड़ी हुई हैं। वहीं से हमने लेना है, वहीं से कामयाबियों को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूतों की खाक ही में सारी कायनात के ख़जाने पड़े हुए हैं। अगर हमारे हाथ आए, कभी आँखों से लगाएं, सर पर कभी रखूं, कभी आँखों से लगाऊं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाके कफ़े पा, हाथ आए अगर खाके कफ़े पाए मदीना, हाँ सर पर कभी रखूं, कभी आँखों से लगाऊं। तो हाँ, हम कह रहे थे लेकिन मुझे पैदा किया उस देश में तूने। इकबाल सिर्फ ये अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए कह रहे हैं, नेगेटिव शिकायत नहीं कर रहे, नेगेटिव शिकवा नहीं कर रहे, बल्कि इकबाल फरमा रहे हैं लेकिन मुझे पैदा किया उस देश में तूने। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, मुझे एक ऐसे देश में पैदा किया है जहाँ के लोग कैसे हैं, जिस देश के बंदे हैं गुलामी पे रजामंद, मैं उनको आज़ादी की तरफ लेके जाता हूँ, मैं उनको तकलीद की रविश से निकालता हूँ, मैं उनको अंधी बहरी गूंगी तकलीद की रविश से निकालता हूँ, मैं उनको रोशनियों की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, मैं कुरान मजीद की रोशनी की तरफ लाना चाहता हूँ, मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के उजालों की तरफ ला के इनकी ज़िंदगी को मुनव्वर करना चाहता हूँ, इनको दुनिया और आखिरत में कामयाब करना चाहता हूँ। ये गुलामी पर रजामंद हैं, ये मगरबी अकदार से मुतासर हो गए हैं, ये मगरब की चकाचौंध से मुतासर हो गए हैं, ये अजीब व गरीब किस्म के जदीद नेगेटिव मनफी ट्रेंड से मुतासर हो गए हैं, ये बरहंगी से मुतासर हो गए हैं, उरियानी से मुतासर हो गए हैं। इकबाल कहते हैं ये गुलामी है, मगरबी अफकार की गुलामी से निकालना चाहते हैं। सीखने के लिए मुस्बत चीज़ों को, साइंस को, टेक्नोलॉजी को, वो तो इकबाल खुद मगरिब के बहुत सारे चीज़ों की तारीफ़ करते हैं। साइंस सीखनी चाहिए, टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए, अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए, लेटेस्ट नॉलेज लेना चाहिए, उलूम के साथ बहरावर होना चाहिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे अपने बच्चे भी, वो जाहिर है अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में भी पढ़ते हैं, इंग्लिश ही बोलते हैं, अंग्रेज़ी को तो भी पढ़ते हैं। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, इकबाल कोई बहुत पैटी लेवल पे आके, एक बहुत छोटे से लेवल पे
آکے بات نہیں کر رہے. اقبال کا ویژن بہت بڑا ہے, اقبال کا ویژن بہت براڈ ہے. لینن خدا کے حضور کسی دن جب میں پڑھاؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ اقبال نے جو جائز تنقید ہے مغرب کے اوپر وہ کی ہے, لیکن جو چیزیں پازیٹیو ہیں, جو بہتر چیزیں ہیں, ان کو اقبال ہمیشہ سے سائنس کے خلاف نہیں رہے, ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں رہے. تو آخری شعر, لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے. کس دیس میں؟ جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند. میرے مالک میرے خالق, اقبال فرما رہے ہیں میں بندہ ناداں ہوں مگر شکر ہے تیرا, رکھتا ہوں نہاں خانہ لاہوت سے پیوند. میرے مالک میں نے لوگوں کو پیغام دیا, عظمت کا پیغام, بلندی کا پیغام, آگے بڑھنے کا پیغام, لیڈرشپ کا پیغام, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پیغام, ایک عظیم الشان اخلاق کا پیغام, ایک عظیم کردار کا پیغام. لیکن اقبال کہتے ہیں یہ لوگ ہیں کہ یہ میرے پیغام کی طرف دلچسپی نہیں لیتے, غلامی پہ رضا مند ہیں, پیسیمسٹ رہنا چاہتے ہیں, اداسی میں پڑے رہنا چاہتے ہیں, ان ایکٹیو رہنا چاہتے ہیں, سستی میں پڑے رہنا چاہتے ہیں, جبکہ ایکشن کے اندر زندگی ہے, آگے بڑھنے میں زندگی ہے. اقبال فرماتے ہیں یا وسعت افلاک میں, یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل, یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. یا وسعت, غلامی کیا ہے؟ اقبال فرماتے ہیں یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل. ایک زندگی مومن کی زندگی ہے کہ وسعت افلاک میں, افلاک کی بلندیوں کے اندر اللہ اکبر کی اذان بلند کرنا, یعنی عمل کی زندگی, ایکشن کی زندگی, محبت کی زندگی, خدمت کی زندگی, لوگوں کے کام آنے کی زندگی, لوگوں کی مدد کرنے کی زندگی, اور لوگوں کو آگے بڑھانے کی زندگی, لوگوں کے لیے کنٹریبیوٹ کرنے کی زندگی, سوسائٹی کے کام آنے کی زندگی. اقبال فرماتے ہیں یہ ہے وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل, یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات, یا بس بیٹھ کے اکیلا تسبیح کرتا رہے. اگرچہ یہ بھی بہت بڑا کام ہے, تسبیح کرنا بھی بہت بڑا کام ہے, اللہ کی تسبیح سے بڑھ کے کیا ہوگا. لیکن اقبال صرف یہ کہہ رہے ہیں اگر عمل کی زندگی چھوڑ دیں, اگر والدین کے حقوق ادا کرنا چھوڑ دیں, اگر والدین کے لیے بہن بھائی بچے عزیز و اقارب دوست لوگوں کے لیے اگر جو ہے وہ عمل کرنا چھوڑ دے, بس بیٹھ جائے, مسجد میں بیٹھ جائے, کسی کونے میں بیٹھ جائے اور عملی زندگی چھوڑ دے اور ترک دنیا کر لے اور ایک بالکل جو ہے وہ بے عملی کی زندگی اختیار کر لے, اس پہ اقبال تنقید کر رہے ہیں. یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل, یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. یہ مردان ہے خدا گاہ خدا مست. اقبال فرماتے ہیں یہ جو عمل کی زندگی ہے, ایکشن کی زندگی ہے, خدمت کی زندگی ہے, مدد کی زندگی ہے, لوگوں کے کام آنے کی زندگی ہے, بیماری میں, تکلیف میں, غربت میں لوگوں کی مدد کرنا, آگے بڑھنا, اپنے وسائل کو لوگوں کے لیے, جو بھی وسائل ہیں, بولنے کا وسیلہ ہے, لوگوں کے لیے, خلق کے خدا کے لیے, اللہ کے بندوں کے لیے لگا دیں. اور اگر آپ کے پاس وسائل دولت کی صورت میں ہے وہ لگا دیں, جس صورت میں کائنڈ اور کوئن لگا دیں جو آپ کے پاس ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اسی طرح کے لگاتار دنیا و آخرت میں کامیابی کے پیغامات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل لازماً ابھی سبسکرائب کر لیں, اور اپنے تمام فیملی اور فرینڈز کو بھی سبسکرائب کرا دیں, تاکہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہمارے پیغامات لگاتار آپ تک پہنچتے رہیں, اور ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے. اس کی دعاؤں کی بھی آپ سے درخواست ہے. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ خیر.